الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اخلاص کی 2 حدیثیں بچی ہیں، اس کے بعد کچھ واقعات صحابہ کے، تابعین کے اخلاص کے بارے میں، بڑے عجیب واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ باب ختم ہوگا، پھر توبہ کا مضمون شروع ہوگا۔ ایک حدیث تو یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی جماعت، آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تزید علی صلاتی فی بیتہ و صلاتی فی سوقہ بضع و عشرین درجہ۔ ایک آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی تنہا کہاں پڑھ رہا ہے؟ اپنی دکان پر پڑھ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کا درجہ 25 گنا زیادہ ہے ان لوگوں کے جو گھر پر یا دکان پر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب سے لاک ڈاؤن لگا نا، بہت سارے لوگوں کی عادت دکان پر پڑھنے کی ہو گئی، اچھے خاصے لوگ۔ تھوڑے دن پہلے کہیں سے گزر ہوا تو دیکھا تو آفس کے آدمی نماز پڑھ رہا۔ مسجد میں جماعت ہے، تھوڑا سا آ سکتے، لیکن بولے ابھی گرمی کا موسم ہے، باہر جگہ ملی، اندر ملی نہیں ملی، اور وہاں تو امام صاحب کبھی لمبی کر دیں گے، پھر اندر پڑھ لیے تو باہر نکلنا مشکل ہوگا، 15-20 منٹ چلے جائیں گے، چلو نا یہیں 5 منٹ اپن نمٹا دیتے۔ سنت بھی نہیں پڑھنے کا ہے، پھر نفل بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو 25 نماز کا ثواب، بلکہ کیا مسئلہ ہے؟ آگے فرمایا وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ، بلکہ یہ ہے کہ اگر اذا توضأ، ایک آدمی وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اچھا وضو کرتا ہے، ثم أتى المسجد، اور مسجد آتا ہے، لا ينهزه إلا الصلاة، آنے کا مقصد صرف نماز ہے، ولا يريد إلا الصلاة، نماز کے لیے آ رہا ہے صرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آنا بھی کم نہیں ہے، کیوں؟ لم يخطو خطوة، ایک ایک قدم پر اللہ ایک درجہ بلند کرتے ہیں، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ اور جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اب ظاہری باتیں ہیں کہ مسجد میں آیا تو نماز کے لیے آیا، ابھی 2 منٹ بچی ہے تو آدمی بیٹھ گیا، 3 منٹ بچی تو کیا کہتے ہیں اس کو، تحیۃ المسجد پڑھ لیا، بیٹھا رہا، 1 منٹ بچی ہے، اپنا چپ چاپ انتظار میں، نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں بیٹھا رہتا ہے، نماز میں شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ نماز ختم ہو گئی، تھوڑی دیر بولے بیٹھ گیا، وہ بعد میں چلے جاؤں گا گھر پہ، 5 منٹ کا مسئلہ ہے، 10 منٹ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والملائکۃ، فرشتے یصلون علی احدکم، اس آدمی تم میں سے جو آدمی اپنی مجلس میں اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں نماز پڑھا تھا، کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے۔ فرشتے کون ہیں؟ معصوم ہیں، ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اللہم تب علیہ، اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما۔ کب تک دعا کرتے ہیں؟ ما لم یؤذی فیہ، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ما لم یحدث فیہ، کوئی دوسرا کام، یعنی کوئی حدث، یعنی جو ری خارج ہو گئی، یعنی وضو نہ ٹوٹے جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یا کوئی نیا کام نہ کر لے۔ بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارا تو مزاج ایسا بن گیا نا، مسجد میں نماز پڑھو اور ایسا بھاگتے ہیں، کبھی کبھی اثر میں دیکھتا ہوں، یعنی ابھی کوئی سا ہاتھ ڈال کے پکڑ لیا، ایسا بھاگتے ہیں، نہ تسبیح پڑھنے کے ٹھکانے، نہ دعا مانگنے کے۔ بھائی آپ امام کا انتظار کیوں کرو دعا کا؟ آپ تسبیح تو پڑھو، تسبیح تو ہے نا حدیث میں، تو بھائی اجتماعی دعا نہیں لیکن تسبیح تو حدیث میں ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، وہ کبھی کسی چیز میں ناکام نہیں ہوگا، حدیث میں ہے، اور مضبوط حدیث ہے، ایسی ویسی نہیں۔ آدمی چاہتا ہے نا کہ میرا کوئی کام بگڑے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، وہ کبھی کسی کام میں ناکام نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا۔ لیکن اپنے کو تو ٹائم نہیں ہے،
ایسا بھاگتے ہیں. اچھا میں ایمانداری سے بتاؤں، جتنے بھاگتے ہیں نا باہر کھڑے کھڑے واٹس ایپ دیکھتے ہوں گے. ہاں بہت بڑا کنٹینر اتر رہا ہو اور ابھی آنے والا ہو، رستے کے اندر ہو، سب کچھ بھی نہیں، واٹس ایپ دیکھیں گے. اچھا دکان پر بیٹھے ہوں گے، کوئی گراہک بھی تو ہوگا نہیں، ارے جلدی جانے کا بولے دکان چھوڑ کر آیا. ارے تو بھائی 1 منٹ میں کیا ہو جائے گا تیرا، لیکن عادت بنیں گے اتنی. اچھا یہ بات میں بھی نہیں کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے بول کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بات بتائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 عمل بہت آسان ہے لیکن بہت کم لوگ کرتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون سی بات بتاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 30. 5 نمازوں کو ملاؤ، ڈیوائڈ کرو یا ملٹیپلائی کرو تو کتنے ہوئے؟ 150. اور ایک پر 10 ملتا ہے تو کتنے ہو گئے؟ 1500. 1500 ہو گئے. آپ لوگوں کو جلدی حساب آئے گا، مارکیٹ والا آپ لوگ. 1500 ہو گیا. اچھا یہ کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے. اور ترازو میں 1500 بھاری ہے. پھر فرمایا آگے جو آدمی سوتے وقت 100 مرتبہ ان 3 تسبیح کو پڑھ لے، پورا ملا کر 33 33 34، تو 100 کو 10 میں کرو تو کتنے ہو گئے؟ 1000. تو 2500 ہوئے نا. کرنا بہت آسان ہے لیکن وزن کیا ہے؟ 2500 تک پہنچتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کرنے والے بہت کم ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اتنا آسان عمل کرنے والے مجھ کم کیوں؟ حضور نے فرمایا جب آدمی نماز میں رہتا ہے نا اتحیات میں تو شیطان آتا ہے. دیکھ تیرے کو فوراً نماز پڑھ کے وہاں جانے کا، تیرا یہ کام ہے، یہ کام ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی جیسا سلام پھیرا فوراً بھاگا. سونے کے ٹائم پہ شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد جب میں آدمی، میں آپ کو وظیفہ بتا دوں، آپ کو اگر نیند نہیں آتی ہے نا آپ ریل دیکھنا چھوڑ دو، آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہو، فوراً شیطان بولے بھائی یہ نیک کام کیوں کر رہا ہے تو یہاں؟ وہ جو کر رہا تھا انسٹاگرام وہ کھول کے دیکھنا، یہ کیا چپ چاپ پیار سے سلا دیں. یہ ایمانداری سے بتا رہا ہوں، یہ بالکل. میں کبھی کبھی کتاب پڑھتے نیند نہیں آتی تو موبائل کے اندر کتاب، جو گھر پہ تو اندھیرا رہے گا، موبائل میں پڑھ کتاب بند کیے اور پھر کوئی سورت پڑھنا شروع کر دی تو سورت آدھی بھی نہیں ہوتی، معلوم پڑا آدھی پڑھے بغیر سو گئے. شیطان بھائی وہ اپنے سے بڑا آدمی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے آسان آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دو، درود شریف پڑھنا شروع کر دو، خود بخود نہیں جائیں. اور ریل دیکھو گے 3 بج جائیں گے معلوم نہیں پڑے گا. تو یہ چیز یقینی ہے لیکن ہم لوگ تو نماز کے بعد ایسا بھاگتے ہیں نا اللہ معاف کرے واقعی میں. اچھا کوئی ارجنٹ کام ہو تو واقعی میں سمجھ، ایک آدمی کو مثال کے طور پر پیشاب کی ضرورت پیش آ گئی یا کچھ، کبھی کبھی ایسا ہوتا. اب روزانہ ہی ارجنٹ کام ہے تو یار یہ تو بات عقل میں بھی نہیں آتی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اگر اللہ کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اللہ اس کو اجر عطا کرے. ایک دوسرا واقعہ ہے بخاری شریف کا، مشہور واقعہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، ہم نے بہت سنا ہے واقعہ، میں سے اس میں کچھ چیزیں بتانا بس. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے 3 آدمی چلے، واقعہ سنو گار والا. 3 آدمی چلے، سفر پہ جا رہے تھے تو رات کا ٹائم ہو گیا، بارش بھی آنے لگی تو وہ چلے، بولے ایک غار میں چھپ جاتے. اب وہ غار میں آرام کرنے کے لیے گئے، سوئے تھے تو اتنے میں ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے دروازے پر بند ہو کے رکھ. اب کوئی صورت بھی نہیں، نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا ہے، کیا کریں گے کچھ. اب ایک نیٹ ورک بچا تھا، وہ ہے دعا. اب انہوں نے کہا بھائی ایک کام کرو، ہر آدمی اپنا عمل پیش کرے اللہ کو اور اس عمل کے وسیلے سے اللہ سے مانگے. تو سب سے پہلے ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے میں جو گھر والا بیوی بچوں والا تھا، میں سب سے پہلے جب بھی دودھ نکال کے لاتا تھا اپنی امی ابا کو پلاتا، پھر گھر والوں کو پلاتا. اب ایک مرتبہ میں آیا، تھوڑی تاخیر ہو گئی تو امی ابا سو چکے تھے تو میں دودھ لے کر آیا تو امی ابا سو گئے، میں اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا تو میں، اور میرے بچے بھوکے میرے پیر پر بلا رہے، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے والدین کے پہلے بغیر اس کو نہیں پلاؤں گا. تو اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے کیا تو تھوڑا دروازہ کھول دے. تھوڑا دروازہ سرک گیا. یہ عمل کون سا ہے؟ معاشرت والا. دیکھو آپ دھیان سے سننا، بہت عجیب بات ہے اس میں. پھر دوسرے نے دعا کیا کہ اللہ میری چچا زاد بہن تھی، مجھے بہت پسند تھی، میں بہت لائک کرتا تھا اس کو. اب ایک مرتبہ اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو میرے پاس اپنی ضرورت کے لیے آئی. میں نے کہا کہ پہلے تو میری اپنی ضرورت پوری کر دے، جب جا کے میں تجھے پیسے دوں گا. وہ بیچاری حالات میں تھی اور وہ حالات میں اس نے ہاں بول دیا. اب جب میں بالکل اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا دیکھ یہ مہر ہے، اس کو توڑ مت، اللہ ناراض ہوتے ہیں. بس اللہ کا ڈر تیرا آ گیا میرے اندر، میں فوراً ہٹ گیا. اللہ یہ تیرے لیے کیا ہے
تو تھوڑا اور دروازہ کھول دے، تو دروازہ تھوڑا اور کھل گیا، لیکن نکلنے کا راستہ بنا۔ آگے کا جو عمل تھا نا سب سے مشکل والا۔ اللہ میرے یہاں بہت سارے مزدور کام کرتے تھے، اب وہ مزدور کام کرتے تھے تو سب کو مزدوری دے دیا، ایک مزدور بچ گیا، اس کی کچھ چاول بچے تھے دینا تھا لیکن وہ چلا گیا، تو میں نے وہ چاول کو کھیت میں ڈالا، اس سے اور نکلے، اور کرتے کرتے پھر میں نے جانور خریدے، پھر گائے بکری بیل خریدے، پھر اس کے بعد میں نے ایک آدمی کو رکھا تاکہ اس کی نگرانی کرے، اور ایک بڑا میدان پورا جانوروں سے بھر گیا، سب کچھ ایک دم مست۔ وہ آدمی آیا برسوں کے بعد، کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میرا حصہ دے دے۔ میں نے کہا یہ پوری وادی ہے نا، وادی کتنی ہوتی معلوم؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ وادی۔ وہ کبھی کبھی 5-5 6-6 کلومیٹر بھی ہوتی۔ اتنا سارا مال، اتنا، اب سوچو کتنا مال ہوگا اور کتنا انویسٹ کیا ہوگا اس نے اور کیا محنت کی ہوگی۔ بولے یہ پورا تیرا ہے۔ بولے مذاق مت کر بھائی، رلائے گا کیا، اتنا سارا دے رہا تو؟ بولا بھائی سب تیرا ہی ہے سب کچھ، میں اس نے سمجھایا پورا، تو وہ لے کے چلا بھی گیا، مروت بھی نہیں کیا، پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، جزاک اللہ بھی نہیں، لے کے نکل گیا۔ وہ کیا لگی ہوگی، لیکن اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا دروازہ، تو پورا دروازہ کھل گیا۔ آپ سوچو 3 عمل پیش کیے، معاشرت والے عمل 2 تھے، ایک معاملت والا عمل تھا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں، بات پہلے اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا بات ہوئی، تینوں نے اپنا اخلاص والا عمل پیش کیا، تو معلوم ہے کہ اخلاص کی اللہ کے یہاں کیا ہے، بڑی قیمت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے استاد ہمارے بھی حدیث کے تحت بتاتے تھے، زندگی میں کوئی ایسا عمل کر لینا جو اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو۔ کبھی کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ آدمی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ کیا کروں میں، ان حالات میں ان عمل کے وسیلے سے مانگنا، اللہ کام بنا دیں گے کبھی بہت۔ اور زندگی میں کرنا چاہیے آدمی کو، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ ایسا دو کہ سیدھے ہاتھ سے دیا الٹے ہاتھ کے معلوم بھی نہیں پڑے، ایسا چھپکے سے عمل کر لو نا، کسی کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے کہ کون جانتا ہے کیا، کچھ نہیں۔ اور ایسے عمل کے ذریعے کبھی کبھی حالات کے اندر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اسی روایت کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ یہ نیک کام تیرے لے کے آؤں تو میرا کام بنا، اور خدا کی قسم اللہ ایسے راستے بنائے گا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے آج یہ نیت کرے کہ کچھ نہ کچھ ایسے کام ایسے کریں گے کہ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، میں اور میرا اللہ جانتا بس۔ یعنی اگر میں آگے کا فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کس کے لیے کیا، بس اللہ جانتا اور میں جانتا ہوں بس، چپ کے۔ اور بہت سارے موقع زندگی کے آتے ہیں آدمی کو، بہت سارے موقع، تو آدمی یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا کے میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا، ہمیں بڑے بڑے لوگ اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو رات کو اٹھتے تھے اور ٹوائلٹ جو ہوتی ہے نا، ٹوائلٹ اس کو صاف کرتے تھے۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ رات کو جب سو جاوے نا، اٹھے گئے اٹھا کے پھینک دیں۔ بولے کون کیا؟ بولے بس وہ بھنگی آگے کر کے گیا، کسی کو نہیں، وہ تو دیکھ لیا ہو کسی نے معلوم پڑ گیا۔ ایسا عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی بھی آپ اپنی زندگی کے اندر جا کر لو، کچھ بھی نہیں معلوم پڑنا، کسی کو بھی نہیں بتانا۔ تو معلوم کیا ہوا، ایک بات یہ بتا، دوسری بات مختصر میں بتا رہا ہوں، مجھے آگے کوئی دوسری چیز بتانی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی معاملات کے اندر کھرا اترنا چاہیے، اور میں ہمیشہ یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ معاملات کے معاملے میں آزمائش مت ڈالنا۔ آج معاشرت اچھی مل جائے گی آپ کو، آپ ایسا مسکرا کے ملیں گے آدمی کا، بولا بھائی یہ آدمی تو بہت اچھا ہے، بولے، لیکن جب معاملات بڑھیں گے بولا بھائی دور ہی رہے، کرونا ہے آئے گا تو ٹینشن ہو جائے گا، بولے ایسے بیکار معاملات دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہماری اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، 5 ہے نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اچھا یہ بنیاد کس کو بولتے ہیں؟ جو زمین میں چھپی ہوئی رہتی کہ باہر ہوتی؟ زمین میں اندر ہوتی ہے نا بنیاد کو، پہلے تو جتنا اندر جائے گی تو اسلام باہر دکھے گا کیسے؟ نماز سے کوئی مسلمان ہوگا کیا؟ زکوٰۃ تو مسلمان کو ہی دینی ہے، حج آپ ایک مخصوص جگہ کرتے ہو، روزہ کسی کو دکھے گا ہی نہیں، کلمہ تو دل میں، تو اسلام کی دعوت جائے گی کیسے؟ یہ معاملات، معاشرت اور اخلاق کے ذریعے۔ یہ اسلام کی عمارت ہے، کیا ہے؟ اسلام کی عمارت ہے، عمارت دور سے نظر آتی ہے، اس لیے اپنے اخلاق کو، معاملات کو، معاشرت کو بناؤ۔ یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، آپ تصور تو کریں، کبھی سوچے تو صحیح کہ اتنا سارا مال ایک ساتھ لے کر چلا گیا، کیا دل پر گزری ہوگی اس کے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اب میں کچھ تھوڑے سی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کام کرتے تھے نہ صرف اللہ کے لیے،
اللہ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف کی ہے. وہ کہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کے لیے کرتے. اور آگے کیا کہا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ بھی نہیں کہتے آپ ہمارے کو جزاک اللہ بولو، یہ بھی نہیں چاہیے، بس دے دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ غزوہ تبوک کے موقع پر مال آیا نا پورا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا مال لیا. حضرت ابو بکر کو پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے؟ بولا اللہ اس کے رسول کے نام کی برکت چھوڑ کے، باقی سب لے کر آئے. بعد میں کسی نے پوچھا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اس مال کے دینے سے؟ بولا میں اللہ سے لے لوں گا. حضرت ابو بکر سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ بولے میں کچھ چاہتا ہی نہیں ہوں، بس دینا ہے مجھے اللہ سے بھی نہیں لینا کچھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے کہ ابو بکر عمر تمہارے بول میں جس طرح فرق ہے نا، تمہارے اجر اور اخلاص میں بھی ایسے ہی فرق ہے. بولے ابو بکر کا اخلاص بہت آگے، دے دیا، کچھ لینا بھی نہیں اللہ سے، بہت آگے کی بات ہے. تو صحابہ کی صفت تھی، دیتے تھے. کبھی یہاں تو کچھ 100 روپیہ دیں گے نا تو احسان ایسا جتلیں گے یہ کروڑ روپیہ دیا بولے ایسا. تو میں کچھ ایک مدائن 16 ہجری کے اندر، مدائن کا علاقہ جو پرشین امپائر کے اندر بہت بڑا علاقہ تھا اور یہ ریڑھ کی ہڈی تھی ان کی، یہ فتح ہو گیا. تو ایک آدمی آیا نقاب پہنے ہوئے پورا، اس نے کچھ پیسے کی کچھ تھیلی تھی دینا، میں قیمتی جواہرات ہیرے موتی تھے، وہ لے کر آیا اور آنے کے بعد جو ہے امیر کے حوالے کیا. تو دے کر جانے لگا تو امیر نے پوچھا بھائی تمہاری نیت بدلی نہیں کیا؟ اتنی قیمتی چیز پورے یعنی جتنا سامان نا اس پر سب پہ بھاری، تمہاری نیت بدلی نہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو یہاں تک بھی نہیں آتی. بولے اچھا تم کون ہو؟ بولے جس کے لیے کیا ہوں مجھے تم سے زیادہ جانتا ہے. بولے چلے گئے. تو کچھ صحابہ نے اور کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ عامر بن عبد یہ بڑے تاوی تھے، وہ نکلے. بولے بتایا بھی نہیں، یہاں تو تھوڑا کام کر دیے. ارے بھائی وہ کیا بولتے اس کے بارے میں تم کیا؟ وہ تھوڑا خوشی ہوتی نا، تعریف کرتا تو کوئی آدمی، وہاں تو دے کے چلے گئے. اسی طرح اسی زمانے کا ایک واقعہ، ایک آدمی نے بڑا تاج لے کر آیا اور وہ تاج لا کر بادشاہ کے امیر کے قدموں میں ڈال دیا. کہا کہ یہ اتنا قیمتی، تم کون ہو؟ بولا آپ میرا نام مت جانو، جس کے لیے کیا ہوں مجھے جانتا. بولے اور چلے گئے. اسی طرح ایک روایت میں لکھا ہے مسلمہ بن عبد الملک، یہ اموی ایک سردار تھے بڑے، ان کے زمانے میں ایک علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت پریشان ہو گئے. تو اتنے میں ایک نوجوان بڑے جوش میں نکلا اور سب کو ہٹاتے ہوئے اس نے دیوار پر ایک نقب لگائی ہول کرنے کے لیے، ٹوٹ پڑا اور وہ جیسا ٹوٹا اور کدی مار کے سیدھا اندر گھسا، اس نے دروازے کھول دیے پورے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. جب فتح ہو گئی تو امیر نے پوچھا بھائی وہ آدمی کون ہے جس نے دیوار میں ہول لگایا تھا، نقب لگایا تھا؟ کوئی نہیں آیا. 2 مرتبہ پوچھا، کوئی نہیں آیا. تیسری مرتبہ اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کون تھا وہ، آؤ. تو وہ آدمی آیا اپنے آپ کو نقاب میں ڈھانکتے ہوئے اور کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیکھتا ہوں کہ میرا نام مت لینا. بولے میرا نام مت پوچھنا کہ میں کون ہوں. بولے میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور اگر تمہیں معلوم پڑ جائے تو کسی کو میرا ذکر مت کرنا کہ میں کون ہوں. بولے تو اس نے پوچھا کہ بھائی ایک کام کرو کہ تم نے جو کیا ہے کون کچھ؟ بولا نہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، میں نے جس کے لیے کیا وہ اللہ مجھے جانتا ہے. اور بول کے نکل گئے. اس لیے ہمیشہ محمد بھی مسلمہ بن عبد الملک کہتے تھے اللہم اجعلنی من صاحب نقیب، اے اللہ وہ ہول کرنے والے کے ساتھ قیامت کے دن مجھے اٹھا دینا. بولے ایسا اخلاص. ایک مرتبہ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں ابن وال نام کا ایک امیر تھا، تو جب جنگ ہوئی تو اس میں جنگ ہوتی نا تو سب کے دستے ہوتے ہیں، مطلب گروپ ہوتے ہیں. تو ایک گروپ کے ذمہ دار نے کہا کہ ہمارے جو مالی غنیمت ہے وہ میں کسی کو بھیجوں گا، آپ ان کے حوالے کر دینا، چلے گا. بولے تو وہ بولے اچھی بات ہے. اب وہ حوالے کرنے کی بات آئی، اب وہ امیر انتظار کر رہا ہے، کوئی آیا نہیں. اب اچانک ایک آدمی سپاہی کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا، بولے یار یہ آدمی ہے. تو اس کو بلایا اور کاشف سمجھ کر اس کے حوالے 5 لاکھ درہم کر دیے. کتنے لاکھ؟ میں ابھی حساب لگا رہا تھا، یعنی 1,500 کلو چاندی. کتنا؟ اور ابھی کے حساب سے 11.5 کروڑ روپے حوالے کر دیے. اب یہ لے کے تو نکل گیا. دوسرے دن وہ امیر نے بولا میرا آدمی تو آیا نہیں، تم نے مال دے دو. بولے تمہارے کل تو بھیجوائے میں نے. ارے بولے نہیں لیے ہم نے. اب آپس میں بحث ہونے لگی
تو جس کو دیا تھا نا اس کو معلوم پڑا وہ پورا کے پورا مال اٹھا کے لا کر حوالے کر دیا اور چلا گیا، نیت بھی نہیں بگڑی۔ یہ ہوتا ہے اخلاص۔ معتصم باللہ ایک آدمی گزرے بادشاہ، وہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو محل میں بیٹھنے کے بعد اچانک کسی نے کہا کہ ایک علاقے کے اندر، عیسائیوں کے علاقے میں ایک عورت، ہاشمی عورت ہے، وہ قید ہو گئی اور وہ کہہ رہی واہ معتصمہ، ہے معتصم تو کہاں ہے؟ تو وہ اٹھے اور کھانا پینا چھوڑا اور پوری فوج کو لے کے جا کر اس قلعے پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد وہ علاقے کو فتح کر دیا۔ لیکن قلعہ جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو ایک گستاخ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھڑے ہو کے گستاخی کر رہا تھا، اور پورا لوہے کی زرہ کے اندر پہنا ہوا تھا، تھوڑا سا سینہ بچا ہوا تھا، مطلب ایسی کچھ جگہ تھی، اور وہ گستاخی کر رہا ہے۔ سب بے چین کہ کیا کرے، اور تیر مارے تو کیسا مارے، اس کو چھوڑی سی جگہ ہے۔ اب وہ جیسا اس نے بولنا شروع کیا، ایک نوجوان اٹھا زور سے تیر مارا، سیدھا سینے میں گیا، پاروں کے وہ نیچے گرا۔ سب مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور جب یہ لگ گئے نا تو پھر اس کے بعد اس معتصم نے بلایا وہ آدمی کون ہے، تو آیا، اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں تمہیں 5 لاکھ درہم دیتا ہوں۔ کتنے لاکھ؟ 5 لاکھ، وہی اتنی قیمت دیتا ہوں۔ تو کہا کہ ہم اپنی نیکیوں کو نہیں بیچتے، بولے ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ آدھی نیکی تمہارے کو ہدیہ کر دوں گا۔ تو معتصم کہتا تھا اب میری نجات کے لیے کافی ہے، بولے۔ تو اس نے کہا تم نے یہ تیر اندازی کہاں سے سیکھی؟ بولے بصرہ میں سیکھی۔ بولے وہ گھر مجھے بیچتے ہو؟ بولے میں نے وہ گھر تیر اندازوں کے لیے وقف کر دیا، کچھ بھی نہیں چاہیے میرے کو، اور چلا گیا۔ ایسے لوگ تھے۔ ایک قاضی کے پاس پیسے کی ضرورت، میں تھوڑا واقعہ بتا دوں، میں ایسے ہم لوگ بعض مرتبہ بولتے ہیں ارے وہ تو صحابہ تھے، بھائی یہ بات کے لوگ بھی ایسے ہی تھے۔ وہ قاضی کے پاس ایک مرتبہ پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اب وہ ضرورت ایسی پڑ گئی، پریشان، تو ایک امیر نے ایسی کچھ 2 لاکھ درہم یعنی 6.5 کروڑ روپے لا کر دے دیے، تنہائی میں جا کر دے دیے۔ تو وہ جب ملے نا تو اس نے لوگوں کے سامنے تعریف کی، ارے بھائی فلاں آدمی نے تو ماشاءاللہ اتنے روپے دیے۔ آپ لوگ گاؤں وغیرہ میں جائیں گے نا تو کوئی 100 روپے دیتا نا، الحمدللہ فلاں صاحب نے 500 روپے بھیجے ہیں، اگر نام نہیں لو تو ناراض ہو جاتا ہے، ارے بولے میرا نام کیوں نہیں لیا، بولے۔ اور وہ اتنا بڑی رقم تھی، دے دیے، تو وہ پیسے جب ملے نا سب کے سامنے تعریف ہوئی۔ بولے بھائی وہ اصل میں ایسا مسئلہ ہو گیا کہ وہ میرے پیسے نہیں تھے، میری والدہ کے پیسے تھے، اللہ وہ پورے پیسے مجھے دے دو۔ اور وہ جو تعریف ہوئی تھی نا، سب بولے کیسا بے غیرت آدمی، پیسے دے کے واپس لے رہا ہے۔ سب نے بہت برا بلا کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ کی تنہائی میں آئے اور کہا میں تمہیں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، تعریف میری مت کرنا لوگوں کے سامنے، چپ چاپ رکھ دینا، بولے۔ ایسے لوگ تھے، اور ہماری زندگی دیکھو نا اخلاص سے بالکل دور ہے۔ اس لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے لیے کرنا نہیں، کسی کے لیے چھوڑنا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی کے لیے کرنا نہیں اور کسی کے لیے چھوڑنا نہیں۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیا، ہاں تو آدمی بلا رہے، بولے بازو میں تھوڑی نوٹ والی پارٹی آئی ہے، تھوڑے اخلاص کے ساتھ، اب وہ ہو گئے۔ اب آدمی ایک مرتبہ نماز پڑھنا ہے، 2-4 لوگ بیٹھے تھے، بولے ابھی نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے بڑا مخلص آدمی، بڑا نماز پڑھتا ہے۔ نہیں، ان کے لیے کرنے کا ہی نہیں ہمارے کو، تو اپنی زندگی کو کس پر لاؤ؟ ہاں اللہ کے یہاں اتنے چھوٹا اخلاص والا عمل بھی بہت قیمتی ہے، اور اتنا بڑا عمل لوگوں کے لیے دکھانے والا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ ہمیں اخلاص والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ہمارا پورا باب کا خلاصہ یہ نکلا۔ اچھا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا نا، جب بھی آپ کام شروع کرو نا پہلے دیکھو میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کرنا شروع کریں گے شیطان واپس آئے گا، ارے بولے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہا ہے، لوگ تو تیری تعریف کر رہے، بولے نہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ بس آپ کوشش کرتے رہو، شیطان آئے گا، عمل ہو گیا اب ٹینشن فری ہو جاؤ، اب اللہ کے لیے، اب اللہ سے دعا کر اللہ اس کو قبول کر دے۔ عمل جب تک چالو ہے یہ کوشش کرتے رہو کہ اللہ تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے۔ عمل ہو گیا تو شیطان آئے گا، تم نے تو دوسروں کے لیے، بولا بھائی میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا، تو چلی جیسے پتلی گلی سے نکل جا۔ اس کو ایسی 2-3 مرتبہ بھگائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اخلاص والی زندگی عطا فرمائے۔ واپس سے 5 منٹ تمہاری لیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام۔